ہمیں ایٹ لیسٹ بحث ضرور کرنی چاہیے. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے حافظ حمداللہ صاحب, چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور, جمعیت علماء اسلام فے سے ان کا تعلق ہے. اور حافظ حمداللہ صاحب وہ سینیٹر ہیں جنہوں نے سینٹ میں سب سے پہلے اس مسودے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر اگر تبدیلی کی گئی ہے تو یہ تبدیلی کیوں کی گئی ہے, اور آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. حافظ حمداللہ صاحب, آپ کو سینٹ میں دھرنے کے حوالے سے بھی بولنے سے روکا گیا, آپ نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہوا ہے؟ آپ نے ان جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کی, کوئی جواب آپ کو ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور یہاں بلایا. بنیادی طور پر یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے جو حلف نامے میں تبدیلی کی گئی ہے, اس کی پس منظر, اس کی روداد آپ کو معلوم ہے, یعنی میڈیا سے آپ کو معلوم ہوگا. اس کے لیے قومی اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں دونوں کا مشترکہ, سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ کمیٹی بنی 34 اراکین کی, پھر اس کی ذیلی کمیٹی تھی 16 اراکین کی. میں بذات خود ان دونوں کمیٹیوں میں سے کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, تو مسئلہ ہر پارٹی کی نمائندگی اس میں تھی. یہ آیا اگست میں قومی اسمبلی میں, قومی اسمبلی سے بالکل پاس ہوا. وہاں سے پھر یہ آیا سینٹ میں, سینٹ میں فوراً یہ چلا جاتا ہے رولز کے مطابق کمیٹی میں, ٹھیک, لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں, جس کو آپ قانون اور انصاف کی کمیٹی کہہ سکتے ہیں. وہاں جاتی ہے, وہاں پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اگر فرض کرے حکومتی پارٹی کو یہ لگے کہ یہاں ترمیم ضروری ہے, یا اپوزیشن پارٹیوں میں سے کسی کو لگے مناسب کہ یہاں ترمیم ہونا ضروری ہے, ادھر اضافہ ادھر کمی بیشی, تو وہ اس کے لیے جاتا ہے. وہاں بھی گیا. 22 ستمبر کو بروز جمعہ یہ ٹیبل ہوتا ہے آرڈر آف دا ڈے میں, سینٹ کے ایجنڈے پہ آتا. ایک دن پہلے میں نے ترمیم جمع کیا. اس ترمیم میں نے یہ کہا کہ 3 چیزوں میں تبدیلی کی گئی ہے.